پہلے عورتوں کے حوالے سے ہم شادیاں کیسے ہوتی تھی، ان کو طلاق دینے کا اختیار تھا نہیں تھا، یا ان کو طلاق دے کر کے ان کے شوہر ان کو واپس رکھ لیتے تھے اپنی، اور بہت سارے لوگ اس دین ابراہیمی کے نام پہ شرک اور بت پرستی میں بھی مبتلا ہوتے تھے، وہ چیزیں آ گئی ہیں وہاں۔ آپ کب مبعوث ہوئے، کس وقت مبعوث ہوئے، اس وقت دنیا کے کیا احوال تھے، اور چونکہ یہ اسلامک ہسٹری کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کا سیریز صرف 3 سال رہے گا، 5 سال کے لیے نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا سال جو ہے سیرت کے لیے مخصوص ہے، اور دوسرے سال میں یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں Now, the third and last topic is Islamic history. On this subject, there are 2 presenters, Maulana Muhammad Aslam Javed Sahab Qasmi and Maulana Sayyid Muhammad Saad Sahab Qasmi, and discuss the topic Islamic history, Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and medieval history. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ The Honorable Chair, learned panelists, editorial board, alumni of MMERC, dignitaries and audience. Indeed, it is a great pleasure and wonderful task to involve oneself writing something about our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Before me, 2 presenters came and they present their valuable modules, and of course one of them was alone to design his syllabus, Mufti Javed Iqbal Sahab, and second of them, Mufti Izharullah Qasmi Sahab, is alone. His colleague didn't come, so he was truly deserved to come alone here. And they were both muftis, so they have the right. But I am less learned man. I am not as equal as to these learned men. That's why I have a big support behind me. So I request my support, Janab Sayyid Maulana Saad Sahab, to come and stand here so that we can proceed. سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے، یہ 3 سال کا کورس ہوگا۔ جب ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی میٹنگوں میں، اسلامی تاریخ کا سیریز صرف 3 سال رہے گا، 5 سال کے لیے نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا سال جو ہے سیرت کے لیے مخصوص ہے، اور دوسرے سال میں خلفائے راشدین اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسرے سال میں خلافت عثمانی تک لا کے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو 2 سال اختصاص کا ہوگا، اس کے اندر قرآن و حدیث پہ زیادہ تھرسٹ ہوگا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو آج کا موڈیول ہے اس کو ہم پی پی میں دیکھیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ شروع کیجئے۔ تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم 2 ہیں اور ہم دونوں موجود ہیں اتفاق سے، تو ہم دونوں کا رہنا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ مولانا سعد صاحب چند الفاظ ابھی بات کر لیں ہمارے سامنے سامعین کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسلامک ہسٹری سے متعلق جو موضوع ہم دونوں کو دیا گیا تھا، تو اس میں فی الوقت یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ اب تک کا جو بیسک اور بنیادی کام ہے وہ مولانا اسلم جاوید صاحب نے کیا ہے۔ میں اپنے بڑوں کا اس معنی کر زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہم دونوں نے جو ذمہ داری لی تھی، درمیان میں کچھ ایسے حالات آئے جس کے بنیاد پر مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید میں اس اہم ترین اور ایسی ذمہ داری جس کو میں خود چاہتا تھا کرنا شاید میں اس کو انجام نہ دے پاؤں۔ کئی بار ڈگمگایا، لیکن میں بہت اندر سے جو ہے وہ
دو لوگوں کے لیے خاص طور پر فیلنگز محسوس کرتا رہا. اس میں ایک مولانا اسلم جاوید صاحب جو میرے ساتھ میں ہیں، لیکن ان سے زیادہ بڑھ کر مرکز المعارف کے ڈائریکٹر میرے بڑے اور مربی حضرت مولانا برہان الدین قاسمی صاحب، جنہوں نے بار بار مجھے سنبھالا دیا، بار بار حوصلہ دیا. انہی کی بنیاد پر آج میں حاضر ہوں. اور مولانا اسلم جاوید صاحب ٹرولی ڈیزروڈ ٹو پریزنٹ دس پریزنٹیشن ٹوڈے. وہ انشاءاللہ مکمل پریزنٹیشن پیش کریں گے اور میں انشاءاللہ آئندہ ان کو مکمل اپنا سپورٹ پیش کروں گا. میں گزارش کروں گا مولانا اسلم جاوید صاحب سے، پلیز. جی نیکسٹ. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ صرف یہ 3 سال کا کورس ہوگا. پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کب مبعوث ہوئے، کس وقت مبعوث ہوئے، اس وقت دنیا کے کیا احوال تھے. اور چونکہ یہ اسلامک ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک چیز بڑھائی گئی ہے وہ میڈیول ایج بھی، عہد وسطیٰ کے کچھ احوال کو بھی دکھانا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر آنے سے پہلے، آپ کی زندگی میں پہنچنے سے پہلے ہماری کوشش ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دکھائیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ انٹروڈکشن ٹو سیرت، بایوگرافی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں انٹروڈکشن میں دیا گیا ہے بایوگرافی کیا ہوتی ہے. بایوگرافی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر سیرت کیا ہے. سیرت جب بولتے ہیں یا سیرہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، عام بایوگرافی کیا ہوتی ہے اور سیرت کی بایوگرافی کیا ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں کو واضح کیا گیا ہے. اور واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے ایکسرسائز اور آبجیکٹیو ٹائپس کے سوالات بھی ہیں. جیسے مولانا جاوید صاحب نے پورا لیسن دیکھا ہے، تو اس طریقے سے تقریباً ہمارے لیسن میں بھی ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ لیسن اسی میں پورا ہو جاتا ہے. دوسرا لیسن ہے عربوں کے تعلق سے. عرب بیفور اسلام، عرب کی زمین کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یا آمد سے پہلے تو عربین پیننسولا کیسا تھا اور اس کے کلائمیٹ کیسے تھے، وہاں کیا کیا اگتے تھے، وہاں کا کلائمیٹ فیورل تھا یا نہیں تھا، وہاں کن علاقوں میں کچھ چیزیں ہوتی تھی فصلوں کے لیے، گھاس کے لیے، بے آب و گیا زمین تھی تو کن علاقوں میں کچھ چیزیں ہوتی تھی. جیسے آپ ڈی میں دیکھ رہے ہوں گے اوسس، لائف ان دا ڈیزرٹ. ڈیزرٹ میں کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈیزرٹ کے اندر کہیں کہیں اگر کوئی لائف ہے، کوئی ہریالی ہے تو اس کو اوسس کہا جاتا ہے، وہ ہے. پھر اس میں عربوں میں ماؤنٹین رینجز ہے، پہاڑ ہے. اس زمانے میں کیا نام تھے، آج کیا نام سے جانے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عرب چونکہ پیننسولا ہے، جزیرہ نما ہے، تو اس کے سواحل 3 طرف ہیں. کون کون سے ساحل اور کن سمتوں میں ہیں. اس کے بعد پھر ٹرائبل کمیونٹیز. عرب میں لوگ چونکہ کوئی حکومت نہیں تھی، لوگ قبائلی شکل میں زندگی گزارتے تھے، تو ان کی کمیونٹی کیسی ہوتی تھی، وہ کیسے رہتے تھے، ان چیزوں کو لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا گیا کہ عرب میں فرٹائل ریجنز، جو زرخیز علاقے تھے وہ کون کون سے علاقے تھے، وہ دیا گیا ہے. اس کے بعد عربوں کی عادت تھی یا عربوں کا وتیرہ تھا تجارت کرنا، اور تجارت زمینی راستے سے بھی کرتے تھے، سمندری راستے سے بھی کرتے تھے، اس کو بھی دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اسی لیسن میں کی پوائنٹس وی لرن، ہم نے کیا کیا پڑھا. جیسے مولانا جاوید اقبال صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا کہ ہم اگر کی پوائنٹس کو پڑھ لیں گے تو ہم جو لیسن پڑھ چکے ہیں وہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. اس کے بعد لیسن 3 میں کہ انشین ایج اور میڈیول ایج میں عرب کیسے رہتے تھے، عربوں میں کوئی کنگڈم تھی کہ نہیں. کنگڈم کے کچھ نام ہے. کنگڈم آف سبا جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں، وہ سبا ہے. اسی طریقے سے نباتین کنگڈم ہے، لہنائٹ کنگڈم ہے، کنگڈم آف کندہ ہے، اور گساند اور لیکمیٹ کنگڈمز ہیں. اس طریقے سے بہت سارے کنگڈم ہیں. پرانے کنگڈم عربوں میں کون کون سی حکومتیں ہوا کرتی تھی، کون سی بادشاہتیں ہوا کرتی تھی، وہ چیزیں. لیسن 4 عربوں میں مذاہب کیا کیا ہوا کرتے تھے، کوئی مذہب تھا کہ نہیں. بہت سارے لوگ کہتے تھے دین ابراہیمی پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ اس دین ابراہیمی کے نام پہ شرک اور بت پرستی میں بھی مبتلا ہوتے تھے. وہ چیزیں آ گئی ہیں وہاں لیسن 4 میں. لیسن 5 ان کا کلچر کیسا ہوتا تھا، ثقافت کیسی تھی، ان کی تہذیب کیسی تھی، ان چیزوں کو، ان کی اکانومی، ان کا کلچر، ان کا رہائش. اور اسی طریقے سے پھر وہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جاتے بھی تھے. گلم سے وہ لڑتے بھی بہت تھے. لڑائیوں کے اسباب یہ لیسن نمبر 7 میں یہ دیا گیا ہے.
اور اسی طریقے سے لڑائی لڑتے لڑتے کچھ مہینے آ جاتے تھے، گرچہ وہ بہت لڑنے والے تھے، اس میں رک جاتے تھے. کچھ ان کے کچھ کوڈ ہوتے تھے کہ یہ کوڈ ہوں گے تو لڑائی نہیں ہوں گی، یہ ہوں گے تو لڑائی ہوگی، اور بہت ساری. اور لڑائیوں میں پھر جو ہے پوئٹری کا بڑا کمال رہتا تھا، اور ان کی پوئٹری ہوتی تھی اکسانے کے لیے. اور پھر جو ہے جب اسلام آیا تو وہ چیزیں رہی یا نہیں رہی، اور ہم نے پورے لیسن میں کیا پڑھا یہ دیا گیا. نیکسٹ. اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے احوال سے ہم باخبر ہیں. عورتوں کا احوال کس طریقے سے بہت برے ہوا کرتے تھے، تو اس لیسن میں یہ لکھا گیا ہے. ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں، ان کو طلاق دینے کا اختیار تھا نہیں تھا، یا ان کو طلاق دے کر کے ان کے شوہر ان کو واپس رکھ لیتے تھے اپنی اچھا مطابق. اسی طریقے سے جو ہے ہم پڑھتے ہیں قتل جنین، وہ بھی لکھا گیا ہے ڈی کے اندر. اسی طریقے سے سعودی عرب یا عربیہ لینڈ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں، دوسری زمینوں میں عورتوں کے ساتھ کیا احوال پیش آتے تھے وہ لکھا گیا ہے. ای میں لکھا گیا اسٹیٹس آف ویمن ان ادر اینشینٹ سوسائٹیز. پرانے جو عرب کے علاوہ دوسری سوسائٹیز میں عورتوں کے کیا احوال ہوتے تھے وہ ای میں لکھا گیا ہے. ای میں جیسے گریس اینڈ روم اور یونان کی عورتوں کا کیا احوال ہوتا تھا. اسی طریقے سے پنڈوراس باکس ایک مشہور واقعہ ہے کہ عورتوں کو ساری برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے. چلیے یہ عورتوں کے احوال کے تعلق سے لیسن نمبر 8 میں لکھا گیا ہے. نیکسٹ. لیسن نمبر 9 میں لکھا گیا ہے کہ غلامی کا کلچر تھا. لوگ غلام بنا لیتے تھے انسانوں کو، اور غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے تھے، وہ کس طریقے سے غلاموں سے کام لیتے تھے. صرف عرب نہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی ایک جو بونڈیج کیا تھی، بونڈیج لیبر کا ایک کنسیپٹ تھا، کسی کو بندھوا مزدور بنانے کا، وہ بھی لکھا گیا. اس کے بعد لیسن نمبر 10 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تعلق سے آپ کے جو شجرہ نسب ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جی لیسن 11. اور لیسن 11 میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تعلق سے آپ کے دادا، آپ کے ننیال، آپ کی ددیال، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھی، آپ کے والد صاحب، ان ساری چیزوں کے بارے میں مختصر تفصیل دی گئی ہے. یہ تو لیسن 11 تک ہو گیا. اس کے بعد یونٹ 3 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ کو بتلایا جائے گا یا کتاب میں دیا جائے گا. لیسن 4 میں آپ کا بچپنا سے لے کر کے آپ کی جوانی اور 40 سال کی عمر تک نبوت ملنے سے پہلے. لیسن 5 میں نبوت مل چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کس مشن کو لے کے چلیں گے اس میں. اور لیسن 6 میں جو الگ الگ یہ ہے پروپیگیشن کا طریقہ رہا ہے، ڈفرینٹ پیریڈ اینڈ اسٹیجز پروپیگیشن آف دین، وہ بیان کیا جائے گا. پھر جو ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات ظاہر ہوئے مکہ میں، وہ آپ کو بتایا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریٹ کر رہے ہیں، وہ چیز بتائی جائے گی. اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے. لیسن 11 میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا موضوع پورا ہو جائے گا. یہ جو دوسرے سال کا نصاب ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے خلافت راشدہ، اس سے اوپر خلافت راشدہ. یہ دیکھیے 3 نمبر ہے، خلافت راشدہ کو ذکر کیا جائے گا. اس کے ساتھ امیت کیلیفیٹ کو ذکر کیا جائے، بنو امیہ کو ذکر کیا جائے گا. آگے آئیے. عباسی خلافت کو ذکر کیا جائے گا، اس میں مشہور لوگ ہیں، کچھ چیزیں ہیں. فاطمت کیلیفیٹ، یہ جو ہے افریقہ میں شیعہ ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر ہوگا. پھر سلجوق کے بارے میں جو ترک ہوا کرتے تھے ان کا ذکر ہوگا. پھر یہ دلی سلطنت کے تعلق سے ذکر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں حکومت کرنے والے صرف مسلمان رولر میں سے مغلیہ ہیں. ہماری جو ہے تاریخ کی کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ مغلوں کے آنے سے پہلے 300 سال تقریباً اور حکومت ہو چکی، تو وہ کون سی سلطنت، وہ کیا کہلاتی ہے، یہ دیا گیا ہے. چلے آگے. اس کے بعد مغل امپائر، اس کے بعد اوٹومن امپائر، اس کے بعد اس کے علاوہ دوسرے چھوٹی موٹی سلطنتوں کو یا بڑی سلطنت رہی ہوں گی، لیکن تاریخ کا بہت مختصر سا حصہ ان کو دیا جائے گا. یہ ہے 3 سال کا ایک ماسٹر پلان، انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں، اور اپنے اساتذہ کا، چاہے وہ الف بے سے لے کے آج تک کے اساتذہ ہوں، جو ہر اچھی کوالٹی کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کیے، اس کی وجہ سے کچھ لکھنے اور بولنے کے قابل ہوا آپ کے سامنے. اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں MMERC کے فاؤنڈر کا،
موم کے ڈائریکٹر کا اور موم کے جو SDC ممبران کا، ساتھ ساتھ ایڈیٹوریل بورڈ کا، ایڈوائزری بورڈ کا، اور ایڈیٹوریل بورڈ میں خاص طور پہ ہمیں مولانا سعد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے آؤٹ لائن تیار کیا تھا کہ اس پہ کام کرنا ہے. جیسا انہوں نے بتایا کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ اس میں نہیں کام کر پائے، انہوں نے آؤٹ لائن تیار کیا تھا. اور پھر منظر امام صاحب کا کہ انہوں نے اس پورے لیسن کو اراؤنڈ 55 پیجز کے جو پورشن دیا گیا فی الحال ان کو انہوں نے بہت اچھے سے ریویو کیا، نظر ثانی کی اور بہت سارے اچھے مشورے دیے. ان کے مشورے بہت سارے ہم نے ایکسیپٹ کیا، اڈاپٹ کیا ہے. انشاءاللہ آگے بھی انہی حضرات کے ساتھ، انہی ٹیم کے ساتھ اور آپ کی سرپرستی میں کام کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جس نسبت پہ کام کر رہے ہیں، اس نسبت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی آ جائے. اور جیسے مولانا مزمل صاحب نے کہا تھا کہ دن میں پڑھاؤ اور رات میں اللہ کے بارگاہ عزدی میں جا کر کے دعائیں کرو، تو ہم بھی انہی میں سے بنیں. ان کی دعائیں، آپ کی دعائیں، سب کی دعاؤں کے ساتھ جزاکم اللہ خیر.